ویلکم ٹو ہیلو امریکہ ناظرین، جو کہ ہے آپ کا اپنا سیگمنٹ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں واقع شعبہ صحافت کے نام کیے جانے والے میوزیم میں۔ میوزیم نامی 7 منزلہ اس عمارت میں نیوز کی 5 صدیوں پر مشتمل تاریخ عوام کی نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ میرا نام اقتدار انور ہے اور میں پاکستان کے ایک بین الاقوامی نیوز چینل میں ایز اے رپورٹر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہ پاکستانی صحافی امریکن میڈیا کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کیا ہے، آئیے دیکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ان دنوں ہر خبر کو ایز اے بریکنگ نیوز ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ٹام نیگروسکی ABC نیوز میں فورن نیوز ڈیسک کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں۔ ان کے اقتدار انور کے سوالات کے تمام جوابات ہم نے ان کے نیو یارک کے آفس میں شوٹ کیے۔ اس وقت وہ اقتدار کے بریکنگ نیوز کے حوالے سے سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ You ask about breaking news and the criteria. It's very much, there are no written criteria. یہاں کسی خبر کے بریکنگ نیوز ہونے کے لیے کوئی لکھا ہوا معیار یا ضابطہ موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی خبر جو اس وقت کی سب سے تازہ، سب سے دلچسپ اور سب سے اہم محسوس ہو، بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ اس ملک میں اس کا انحصار پروگرام کے نشر ہونے کے وقت پر بھی ہوتا ہے۔ اگر پروگرام شام کے 6:30 بجے نشر ہوتا ہو، جیسا کہ ہماری شام کی خبریں، تو کوئی بھی ایسا بڑا واقعہ جو اس پروگرام سے 1-2 گھنٹے پہلے پیش آیا ہو، بریکنگ نیوز بن جاتا ہے۔ And then we wind up having big arguments here about whether that's more interesting. اور پھر اکثر ٹیم میں اس بارے میں شدید بحث ہوتی ہے کہ یہ واقعہ زیادہ اہم ہے یا پھر کوئی دوسرا واقعہ جو کہ صبح کو ہو چکا ہو۔ یوں کوئی مخصوص ضابطہ نہیں، بلکہ ہر بار کیس بائی کیس فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی صحافی اپنے ادارے کے لیے خدمات انجام دیتا ہوا جاں باغ ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ امریکہ میں جب کوئی صحافی اپنے ادارے کی خدمات انجام دیتے ہوئے جاں باغ ہو جائے تو اس کی فیملی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آیا اس کو یاد رکھا جاتا ہے یا بھلا دیا جاتا ہے؟ ناظرین، یہ ہے جرنلسٹ میموریل، میوزیم میں قائم دنیا بھر کے ان صحافیوں کی یادگار جو اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ اس میموریل میں کچھ مرحوم پاکستانی صحافیوں کی تصاویر اور ان کے بارے میں معلومات بھی موجود ہیں۔ ٹام نیگروسکی اقتدار انور کے اس سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ Well, I would say there is an example where we do treat our fallen journalists, as you ask, very well, very generously. اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہلاک ہو جانے والے صحافیوں کے لیے یہاں اچھے اور فیاضانہ برتاؤ کی مثالیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ماضی قریب کا تجربہ عراق میں سن 2006 میں تعینات رپورٹر باب وڈرف کا تھا۔ But he almost died, and I must say this company. ایک بم دھماکے میں وہ بری طرح زخمی ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی۔ اس کمپنی نے معاشی طور پر مشکل وقت میں بھی ان کی مدد جاری رکھی۔ ان کے علاج کے تمام اخراجات کی ادائیگی نہیں کی، بلکہ ان کے اور ان کے خاندان کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھا گیا۔ کام کے دوران ہر زخمی، بیمار یا ہلاک ہو جانے والے صحافی کے لیے ایسا ہی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ And thank you, Mr. Anwar, for your questions.